اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. So in our previous lecture we have started chapter number 2, establishment of Pakistan, history of Pakistan. تو اپنے چیپٹر نمبر 2 تھا ہمارا. اس چیپٹر کے اندر ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس کا, کہ 1905 سے لے کے 1947 تک کے جتنے پولیٹیکل ایونٹس تھے وہ ہم نے اس ٹاپک کے اندر اپنے ڈسکس کرنے تھے. تو لہٰذا پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 1905 سے لے کر 1930 تک کے جو پولیٹیکل ایونٹس تھے وہ ڈسکس کیے تھے. انشاءاللہ آج اس سے آگے کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. تو ذرا پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا, جو ہم نے پچھلے پولیٹیکل ایونٹ ڈسکس کیے تھے, اس کو ہم تھوڑا سا ایک سرسری طور پہ اس کا ریویو کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے پھر آگے کے جو ایونٹس ہیں وہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا 1905 کا, کہ 1905 کے اندر پارٹیشن آف بنگال ہوا تھا. ایسٹ اور ویسٹ بنگال کے اندر دو حصوں میں بنگلہ دیش کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا, اور ایسٹ بنگال کے اندر جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ تھی, اور ویسٹ بنگال کے اندر ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ تھی. تو ایسٹ اور ویسٹ بنگال کے دو پورشنز کے اندر بنگال کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا بائی وائس رائے لارڈ کرزن. اچھا, اس کے بعد پھر 1906 کے اندر میں نے بتایا تھا دو پولیٹیکل ایونٹس ہوئے تھے. ایک تو شملہ ڈیلیگیشن تھا, جو کہ مسلم لیڈرز جو تھے وہ لے کر گئے تھے وائس رائے لارڈ منٹو کے پاس, اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے رکھی تھی. اور 1906 میں ہی پھر ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ کی جو ہے فارمیشن ہوئی, مسلم لیگ کو فارم کیا گیا, مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تاکہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا سکے. اس کے بعد پھر 1909 کے اندر منٹو ماڈل ریفارمز آئے, کچھ اصلاحات آئیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ تھا اس کو منظور کر لیا گیا. لیکن اس کے بعد ہندوؤں کے احتجاج کی وجہ سے 1911 میں جو بنگال کی تقسیم تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر 1913 کے اندر کانپور انسیڈنٹ ہوا, کہ جس میں نے بتایا تھا کہ مسجد کو جو ہے وہ مسجد کا ایک جو پورشن تھا وضو خانے والی سائڈ کا, اس کو منہدم کر دیا گیا تھا, اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا سڑک کو چوڑا کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سانحہ ہوا تھا. اس کے بعد 1913 میں جو قائد اعظم ہے ان کی جانب سے مسلم لیگ جوائن کی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر 1914 میں جو ہے پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کا سٹارٹ ہوا تھا. پھر 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں کے بعد لکھنؤ پیکٹ سائن کیا گیا بٹوین مسلم لیگ اینڈ دا کانگریس, کہ جس کے اندر مسلمانوں کو علیحدہ قوم تسلیم کیا گیا, مسلم لیگ کو مسلمانوں کی علیحدہ جماعت تسلیم کیا گیا, اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک یونٹی قائم ہو گئی تھی اس ایگریمنٹ کے بعد سے. پھر اس کے بعد 1919 میں جو گورنر آف پنجاب جنرل ڈائر تھا, اس نے پنجاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر وہاں پر کرفیو لگا دیا تھا, جس کے وجہ سے پبلک اجتماعات پر پابندی تھی, لوگوں کی گیدرنگز پر پابندی تھی, کہ لوگ جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے تھے, گیدرنگ نہیں کر سکتے تھے. انہی دنوں میں نے بتایا تھا کہ ہندوؤں کا ایک ایونٹ جو تھا بیساکھی کا, وہ ایونٹ وہاں پہ ہوا, اور پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ یہ پیغام اب تک نہیں پہنچا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کرفیو لگا ہوا ہے. تو وہاں سے دور دراز سے قافلے جو تھے ہندوؤں کے وہ جلیاں والا باغ آنا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے پھر جو جنرل ڈائر تھا وہ ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اپنی ٹروپس کو لے کر آیا تھا. لیکن کیونکہ اس کو اندر جانے کی جگہ نہیں ملی, جلیاں والا باغ کا دروازہ جو تھا وہ کافی چھوٹا تھا, تو اس وجہ سے اس کے حکم پر جو اس کی فوج تھی اس نے جو ہے وہ ان لوگوں پر فائرنگ کر دی تھی, جس کے نتیجے میں تقریباً 600 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے. اور یہ فائرنگ بغیر کسی اعلانیے کے تھی, کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا, اور بس ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپن فائر کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں کافی لوگوں کی جان گئی. اس کے بعد 1920 کے اندر گاندھی کی جانب سے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی گئی. اس کے بعد 1922 میں چوڑی چوراہا انسیڈنٹ ہوا, کہ جس کے اندر 25 پولیس والوں کو ایک چوکی کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا, جس کے بعد گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ ختم کرنے کا اعلان کیا, اور ساتھ ہی خلافت موومنٹ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, جس کے نتیجے میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو کشیدگی تھی, جو ان کے درمیان اختلافات تھے, لڑائی جھگڑے تھے, وہ بہت زیادہ بڑھنے لگے تھے, جس کے نتیجے میں سائمن کمیشن آیا. اور سائمن کمیشن کو جو ہے وہ ہندو مسلمانوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے یکساں طور پر مسترد کر دیا, اور سائمن کمیشن ناکام ہو کر واپس لوٹا. اس کے بعد پھر 1927 میں سائمن کمیشن کے ناکام ہونے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, جس کے اندر
یہ ٹارگیٹ دیا گیا ایک جو ہے کمیٹی 10 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا کہ بھئی فیوچر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈسکس کریں اور ایک رپورٹ تیار کریں. تو موتی لال نہرو جو تھا وہ اس کا سربراہ تھا اور 1928 میں اس نے نہرو رپورٹ پبلش کری جس کے اندر مسلمانوں کے جو بیسک رائٹس تھے, سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ ہو گیا, پرنسپل آف ویٹیج ہو گیا, ان سب کو اگنور کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے قائد اعظم نے اس کے جواب میں 1929 میں اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے جن کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے صدارت کی اور وہاں پر آپ نے اپنا تاریخی خطبہ پیش کیا کہ جس کے اندر آپ نے سندھ, سرحد, پنجاب اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنانے کا تصور, ایک پاکستان کا تصور جو ہے, ایک علیحدہ مملکت کا تصور آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس کو ہم پچھلے کلاس کے اندر ڈسکس بھی کر چکے ہیں, جس کے مین پوائنٹس کچھ یہ تھے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے ماننے والے جو ہیں ان کا مذہب, تہذیب, سب کچھ ایک دوسرے سے, دوسرے قوموں سے بالکل الگ ہے. تو لہٰذا یہ اپنی مذہب کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک علیحدہ تجربہ گاہ ہو, ایک علیحدہ جو ہے وہ ریاست ہو. دوسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے اس کو ایک ملک نہ سمجھا جائے, نہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک قوم سمجھا جائے, بلکہ یہ ایک بر صغیر ہے جہاں پہ مختلف قومیں رہتی ہیں جس میں ہندو اور مسلم جو ہے وہ دو علیحدہ علیحدہ قوم ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ بے شک ہندو جو ہے, مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر اس وقت تو مائنورٹی تھے, لیکن مائنورٹی ہونے کے باوجود بھی وہ پوری دنیا کی تعداد اگر دیکھی جائے تو پوری دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کی تعداد کسی ملک میں تھی تو وہ ہندوستان کے اندر تھی. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے الہ آباد ایڈریس کے. پھر اس کے بعد 1930 سے لے کر 1932 تک برطانیہ کے اندر لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی. اس کو بھی ہم پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1930 میں پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی کہ وہ بھی ناکام ہو گئی, کہ اس کے اندر جو 14 نکات ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی اور جو ہے وہ مسلمانوں کی باتیں مانی جانے لگی. پھر دوسری جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی اس کے اندر جو کانگریس تھی اس کی جانب سے مسلمانوں اور دیگر قوموں کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہیوملیشن کے الفاظ استعمال کیے گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور دوسری راؤنڈ ٹیبل پہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی. اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر گاندھی اور جناح یہ دونوں بڑے پولیٹیکل لیڈرز تھے, ان دونوں نے شرکت نہیں کی, تو لہٰذا تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ویسے ہی ناکام ہو گئی. اس کے بعد 1933 کے اندر ایک کیمبرج اسٹوڈنٹ تھے چودھری رحمت علی, انہوں نے ایک رسالہ پبلش کیا ناؤ اینڈ نیور. اس کے اندر آپ نے اس علامہ اقبال کے خواب کو, جو علامہ اقبال نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا تھا, اس کو آپ نے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دیا کہ وہ علیحدہ ریاست جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. تو 1933 کے اندر پاکستان کا باقاعدہ نام سجیسٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر 1935 میں 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ کیا گیا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا. اب اس ایکٹ کے اندر جو صوبے تھے, پروونسز تھے, ان کو آٹونومی دے دی گئی, ان کو جو ہے خود مختاری دے دی گئی کہ وہ اپنی بجٹنگ, اپنے معاملات خود لوگ آفٹر کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سندھ کو جو ہے بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ بہار اور اڑیسہ جو کہ ایک ہی علاقہ کہلاتے تھے, ان دونوں کو ایک الگ الگ پروونسز کا درجہ دے دیا گیا. اور ساتھ ہی برما جو تھا وہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا, تو برما کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیا گیا, اس کو علیحدہ قرار دے دیا گیا. یہ کچھ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے پوائنٹس تھے. اس کے بعد پھر 1937 میں پروونشل الیکشنز ہوئے, اور ان پروونشل الیکشنز کے اندر جو کانگریس تھی اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور ہندوستان کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الائز کرنے سے, یعنی الائڈ گورنمنٹ بنانے سے انکار کر دیا, کیونکہ کچھ علاقے ایسے بھی تھے مسلمانوں کے میجورٹی والے کہ جہاں سے جو کچھ سیٹیں تھیں مسلمانوں کو ملی تھی, مسلم لیگ کو ملی تھی, لیکن ان کی جو سیٹیں تھیں, جو کانگریس کی سیٹیں تھیں, وہ کافی زیادہ تھیں اور گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کے پاس انف سیٹس تھیں. تو لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ الائنس کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جو ہے وہ حکومت قائم کی.
اب ان کی جب حکومت قائم ہو گئی 1937 میں تو اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے ظلم و ستم کا جو ہے وہ ابتدا کر دیا. مسلمانوں کے اوپر، ان کے مذہبی ثقافت کے اوپر، ان کے تہذیب کے اوپر جو ہے خوب ضربیں لگائی گئیں. اردو کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اردو زبان کے مقابلے میں ہندی زبان کو ترجیح دی گئی اور ہندی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے مہم چلائی گئی. ہندی کو جو ہے وہ قومی زبان قرار دے دیا گیا. اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر جو قومی ترانہ تھا اس کو تبدیل کر کے وندے ماترم اس کو قومی ترانہ بنا دیا گیا. ساتھ ہی تعلیمی اداروں میں، سرکاری دفتروں کے اندر گاندھی کی تصویریں لگا دی گئیں اور ہر آنے جانے والوں کو ہاتھ جوڑ کر جس طرح سے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا. ماتھے پر تلک لگانا اس کو بھی جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا. ساتھ ہی جو گائے کے ذبیحے کا معاملہ تھا، جو مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں ان کے لیے حلال ہے، تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. ساتھ ہی شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں چلائی گئیں جو کہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو شدھی اور سنگٹن تحریکیں چلائی گئیں اور ہر طرح سے مسلمانوں کو، جو ان کے ہندوؤں کے جو بدماش تھے، غنڈے تھے، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی اور انہوں نے خوب جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. مسلمانوں کے علاقوں میں قتل و غارت، لوٹ مار انہوں نے کیا. تو ہر طرح سے گورنمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل رہی. اس کے بعد 1938 کے اندر علامہ اقبال جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. یہ پولیٹیکل ایونٹ تھا. اس کے بعد 1939 میں، اچھا 37 سے لے کے 39 2 سال تک یہ جو انڈینس تھے، یہ جو کانگریس تھی اس کا راج رہا، اس کی حکومت رہی. اور اس 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو ہر طرح سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو جو کلچر ہے اس کو نقصان پہنچائی گئی، مسلمانوں کے تہذیب کو نقصان پہنچائی گئی، اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ساتھ ہی جو ہے جو مسلمانوں کی ایک ریلیجیس پریکٹس ہے کہ وہ گائے کو جو ہے باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، بقرہ عید کے اوپر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر پابندی عائد کر دی گئی. اس کے بعد 1939 میں یہ جو کانگریس تھی اس نے یہ مطالبہ کیا انگریز برٹش حکومت سے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر ٹرانسفر آف پاور دے دیا جائے، ہمیں جو ہے ہندوستان کی جو پاور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ڈیلیور کر دی جائے اور ہندوستان ہمارے حوالے کر دیا جائے اور ہم جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہندوستان کو چلائیں گے. جس پر برطانوی حکومت نے اس بات سے انکار کر دیا اور 1939 میں احتجاج کرتے ہوئے جو کانگریس کے منسٹرز تھے انہوں نے اپنی اپنی وزارتوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. جس کے بعد پھر قائد اعظم نے 1939 دسمبر 1939 میں انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس، یوم تشکر اس کو کہا جاتا ہے، وہ منانے کا اعلان کیا کہ تمام مسلم لیگ کے جتنے بھی ارکان ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ڈے آف ڈیلیورنس منائیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے 2 سالہ قتل و غارت کے دور سے، ظالمانہ دور سے ہمیں نجات مل گئی، تو اس لیے ڈے آف ڈیلیورنس منایا جائے. تو 1939 میں قائد اعظم کے حکم پر ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا. پھر اس کے بعد 1940 میں بلا تاخیر مسلمانوں نے پاکستان ریزولوشن قرارداد پاکستان پیش کی کہ جس کے اندر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا اور جو کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک جو کہ منٹو پارک کہلاتا ہے وہاں پر یہ پاکستان ریزولوشن پیش کی گئی کہ جس کے اندر مولوی اے کے فضل الحق جو کہ شیر بنگال بھی کہلاتے ہیں، مولوی اے کے فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کو جو ہے وہ منظور کیا گیا. تو 22 23 اور 24 مارچ کو جو ہے لاہور میں جو اس وقت اقبال پارک کہلاتا ہے، پہلے منٹو پارک تھا، تقریباً 5000 مسلمان جو تھے وہ مسلم لیگ کے اس سالانہ اجلاس میں شریک تھے. تو مولوی فضل الحق جو تھے، شیر بنگال بھی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ قرارداد لاہور پیش کی جو کہ 2 قومی نظریے کی عملی تفسیر تھی. کیونکہ سب جب اس بات کو جان چکے تھے، یہ بات سب کے سامنے واضح ہو گئی تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک وحدت کی تشکیل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس قرارداد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جغرافیائی طور پر جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک آزاد مملکت بنا دی جائے. یعنی قرارداد پاکستان میں واضح طور پر ایک آزاد مسلم ریاست کا تصور پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر 1942 کے اندر کرپس مشن آیا. ابھی کرپس مشن کیا تھا کہ بھئی ہندوستان کی جو صورتحال تھی، تو سیاسی جو سرگرمیاں تھیں، سیاسی جو ہلچل تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے اور برطانیہ کے لیے سازگار فضا پیدا کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے مارچ 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس جو تھا اس کو چند تجاویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا. ان تجاویز میں پاکستان کو جزوی طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور قومی حکومت کو
محدود اختیارات تجویز کیے گئے تھے، یعنی ان کو محدود اختیارات دیے گئے تھے. اسی لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے کرپس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی گئی، یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ کے نعرے لگائے گئے کہ ہندوستان چھوڑو اور یہاں سے جاؤ. لیکن اس کے جواب میں قائد اعظم نے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا یہ نعرہ لگوایا کہ بھئی پہلے تقسیم کرو اور پھر یہاں سے جاؤ. کیونکہ کوئٹ انڈیا کا جو نعرہ تھا یہ ہندوؤں کی جانب سے لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے، ہم ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. کیونکہ الیکشنز کا جو نتیجہ تھا 1937 کے وہ بھی ان کے حق میں آیا تھا. تو وہ اسی خام خیالی میں تھے کہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کے جانے کے بعد ہماری حکومت قائم ہو سکتی ہے، ہم عبوری حکومت قائم اس کے اوپر کر لیں گے اور ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن اس کے جواب میں قائد اعظم نے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ شروع کی. اچھا، کرپس مشن کی ناکامی کے بعد ہندوستان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی. تو کانگریس نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے 8 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو تھی وہ سٹارٹ کی. اصل میں یہ کانگریس اس تحریک کے ذریعے اقتدار پر جبری قبضہ کر کے قیام پاکستان کا امکان ختم کرنا چاہتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، جو 1940 میں پاکستان ریزولوشن پیش کیا گیا ہے، اور یہ بات کرپس مشن کے اندر بھی کی گئی کہ ہندوستان پاکستان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا، لہذا اسی لیے پاکستان کے قیام کا جو امکان ہے کانگریس ختم کر دینا چاہتی تھی. تو قائد اعظم نے اس تحریک پر گہری تنقید کرتے ہوئے اسے دو رخی پستول قرار دیا. تو قائد اعظم کی ہدایت پر مسلمان اس تحریک سے بالکل علیحدہ رہے اور اس کے جواب میں آپ نے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ کا نعرہ لگوایا. پھر اس کے بعد 1944 میں گاندھی جنا ٹاکس یعنی گاندھی اور جنا کے درمیان بہت سے معاملات کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، گفتگو ہوئی. تو ستمبر 1944 میں بمبئی میں واقع قائد اعظم کے گھر پر دونوں رہنماؤں کے درمیان 25 گھنٹے طویل گفتگو ہوئی. اس گفتگو میں قائد اعظم اس بات پر مصر تھے کہ گاندھی پہلے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اور پاکستان کو تسلیم کریں اور پھر ملک کی جغرافیائی حدود اور باقی تفصیلات پر گفتگو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو اگرچہ یہ گفتگو لا حاصل رہی، مگر گاندھی جی جو پہلے تقسیم کو گناہ کہہ چکے تھے اب اسے تسلیم کیے بیٹھے تھے. اچھا جی، اس کے بعد پھر 1945 کے اندر لارڈ ویول جو تھا اس کے حکم پر شملہ کانفرنس منعقد کی گئی. تو 25 جون جو تھا، جون کا جو مہینہ تھا، اس میں 14 جون کو وائسرائے لارڈ ویول کو ایک نشریاتی تقریر میں سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے اپنا منصوبہ پیش کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، ایک انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی. اس منصوبے میں کہا گیا کہ ہندوستانی رہنماؤں کی کانفرنس بلا کر نئی انتظامی کونسل تشکیل دی جائے گی جس میں وائسرائے اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام ارکان ہندوستانی ہوں گے. تو کونسل میں اونچی ذات کے ہندو اور مسلمان برابر ہوں گے. یہ جنگ کے خاتمے تک عبوری حکومت کی حیثیت سے کام کرے گی. صوبوں میں گورنر راج ختم کر کے جمہوری حکومتیں قائم کی جائیں گی، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اس وقت ورلڈ وار جو ہے چل رہی تھی، ورلڈ وار کا اسی وقت خاتمہ ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان بھی برطانیہ کے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے تھے. تو لہذا 25 جون 1945 کو جو لارڈ ویول تھا اس نے اپنے منصوبے کی منظوری کے لیے شملہ میں جو اس کی کوٹھی تھی وہاں پر کانفرنس بلائی، آل پارٹیز کانفرنس. اچھا، یہ کانگریس والے جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اس بات کو شو کرنے کے لیے کہ کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، تو انہوں نے اپنے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کانگریس کے اندر کچھ مسلمان رہنما بھی شامل تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو مولانا ابوالکلام آزاد تھے ان کو صدارت کے لیے بھیجا. اس شملہ کانفرنس کے اندر جو کانگریس تھی، کانگریس کی صدارت جو ہے وہ کر رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ جو کانگریس ہے یہ ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، سب کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلم لیگ نہیں ہے. جبکہ مسلم لیگ کے اندر، مسلم لیگ کی طرف سے جو قیادت کر رہے تھے، جو صدارت کر رہے تھے اس کانفرنس کے اندر، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو کیونکہ کانگریس یہی کلیم کر رہی تھی کہ ہندوستان کا ہولڈ جو ہے وہ کانگریس کے ہاتھ میں دیا جائے، کہ کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے، تمام جو ہے وہ ذاتوں کی نمائندہ جماعت ہے، تمام مذاہب، تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، تو لہذا جو پاور ہے وہ کانگریس کے ہاتھ میں دیا جائے. اسی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے 1945 کی شملہ کانفرنس میں جو ابوالکلام آزاد تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ صدر بنا کر بھیجا تھا، ان کی صدارت کے اندر اس اجلاس کو بھیجا تھا.
تو لہٰذا قائد اعظم وائسرائے کے انتظامی کونسل کے 5ویں مسلمان ممبران کی نامزدگی کا حق مسلم لیگ کو دلانا چاہتے تھے، اور کسی سرکار پرست یا کانگریس کے پٹھو کو مسلمانوں کی نمائندگی کا حق دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. تو لہذا کانگریس اور خود وائسرائے اس کے لیے تیار نہ ہوئے. چنانچہ شملہ کانفرنس جو تھی وہ بھی پچھلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی طرح ناکام ہو گئی. اب اس کے بعد جناب 1945 اور 46 کے اندر جنرل الیکشنز ہوئے، عام انتخابات جس کو کہا جاتا ہے. تو 1945 اور 46 میں عام انتخابات منعقد کروائے گئے، جس میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان بالکل جائز ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے، لوگوں نے ان کو ووٹنگ کی ہے. تو اس بات سے صاف واضح ہو جاتا ہے. مسلم لیگ نے مسلم رائے دہندگان کی 495 میں سے 430 سیٹیں حاصل کر کے 87% ووٹ حاصل کیے تھے. اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کانگریس نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک کانگریس والے یہ کلیم کر رہے تھے، مگر اب ان الیکشنز کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس ہے. اس کے بعد پھر 1946 کے اندر جو ہے وہ کیبنٹ مشن آیا. مارچ 1946 میں کابینہ مشن برطانوی حکومت کی جانب سے جو ہے، جو ہمارا یہاں کا ہندوستان کا جو آئینی اور سیاسی مسئلے چل رہے تھے، جو انتشار تھا، ان کو حل کرنے کے لیے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا. تو اس مشن نے جناب 24 مارچ کو دہلی پہنچ کر ہندوستان کے جو قائدین تھے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، ان سے ملاقاتیں شروع کی. لیکن دونوں جماعتیں جو تھیں، ہندوؤں کی جماعت کانگریس تھی، مسلمانوں کی جماعت جو ہے مسلم لیگ کی، ان دونوں جماعتوں سے مذاکرات کے بعد کچھ بھی حل نہ نکالا جا سکا. تو اس وفد نے کیا کیا جناب، اپنی طرف سے چند تجاویز پیش کی کہ بھئی آپ ان باتوں پہ ایگری ہو جائیں اور ہندوستان کو جو ہے وہ تقسیم کی باتیں چھوڑ دیں اور اس طرح سے مل کے حکومت چلاتے ہیں. اب وہ تجاویز کیا تھیں بھائی؟ پہلی تجویز تو یہ تھی کہ عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کر لی جائے، ٹھیک ہے نا. دوسری یہ تھی کہ صوبوں کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی ہو جائے، کچھ صوبوں کو ملا کر کچھ جو ہے وہ پارٹس بنا دیے جائیں، الگ کر دیے جائیں پورشنز، یعنی نئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا جناب، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی جائے اس کے اندر. اس کے بعد پھر علیحدہ حکومت قائم کرنے کا اصول کہ بھئی علیحدہ حکومت جو قائم ہوگی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، وہ کن بنیادوں پر ہوگی، کس بہاف پر جو ہے وہ اس کو طے کیا جائے گا. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ کیبنٹ مشن کے اندر طے کیے گئے. اب اس کے بعد 1946 کے اندر دہلی کنونشن ہوا. یہ دہلی کنونشن کیا تھا؟ اب کیونکہ اتنی بڑی شاندار کامیابی مسلمانوں نے الیکشنز کے اندر حاصل کی تھی، تو جو مسلم لیگ کے ممبران تھے، جو اراکین تھے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قائد اعظم نے دہلی میں کنونشن منعقد کروائی. تو 10 اپریل 1946 کو دہلی میں قائد اعظم کی زیر صدارت مسلم لیگ کے منتخب ممبران کا ایک کنونشن منعقد ہوا، جس میں بنگال کے حسین شہید سہروردی کی تجویز پر قرارداد لاہور میں شامل لفظ مملکتوں کو بدل کر مملکت کر دیا گیا. تو کنونشن میں شریک جو شرکاء تھے انہوں نے ایک حلف نامے پر دستخط کیے، جس میں کہا گیا تھا کہ حصول پاکستان کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی چاہے جان بھی دینی پڑے دیں گے، لیکن پاکستان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اب جب یہ حالات ہو گئے تو اس کے بعد مارچ کے اندر ہندوستان ایک نیا وائسرائے کی تقرری کی گئی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کی گئی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ٹاسک دے کر بھیجا گیا کہ بھئی آپ وہاں جا کے وہاں کے معاملات کو دیکھیں اور ان دونوں پارٹیز سے جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے تو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے. تو لہذا 3 جون کو جو ہے یہ پلان تیار کیا گیا کہ ہندوستان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. تو اب یہ 3 جون پلان کیا تھا، تو میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ 22 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس کو وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجا گیا. تو اس نے جناب 3 جون کو تقسیم ہند کا منصوبہ تیار کیا. اس منصوبے کے تحت پنجاب، سندھ، بنگال کی صوبائی اسمبلیوں نے اکثریت رائے سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ بھئی ہم پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، ہم علیحدہ ہو کر علیحدہ مملکت پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو بلوچستان کے شاہی جرگے اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ کے غیر سرکاری اراکین نے پاکستان کی حمایت کی، اور ساتھ ہی ضلع سلہٹ جو تھا اور خیبر پختونخوا کی جو عوام تھی انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے اس طرح سے اپنے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ شامل نہیں
کیا جا سکتا تھا. تو ان جگہوں پہ ریفرینڈم کروائے گئے کہ بھائی ان کی رائے جانے گئی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں شامل ہونا چاہتے. تو انہوں نے یہی رائے دی کہ ہم جو ہے جناب وہ پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. تو لہذا 15 جولائی 1947 کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا. اب یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کیا تھا, اس کو جو ہے وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ اس کے پوائنٹس کیا تھے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا اس کو قانون آزادی ہند کہا جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے 3 جون منصوبے کے اس کو جو ہے وہ عملی طور پر اپلائی کرنے کے لیے, عملی جامہ پہنانے کے لیے 4 جولائی 1947 کو برطانیہ کے وزیر اعظم نے ہندوستان کی آزادی کا مسودہ پیش کیا. اس مسودے کو قانون آزادی ہند کہا جاتا ہے, جس کے اندر ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے تجاویز جو تھی, جو پوائنٹس تھے کہ بھئی ہندوستان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا, کون کون سے پارٹس جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہوں گے, کون کون سے پارٹس جو ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے, کون سے علاقے کے اندر کس کی اکثریت زیادہ ہے. تو یہ سارے پوائنٹس جو تھے وہ اس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے اندر شامل تھے. اب اس کے بعد 1947 14 اگست کو جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور کیا گیا, پاکستان کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا, جس کے نتیجے میں جو وائسرائے کا نظام تھا اس کو ختم کر کے یہ طے کیا گیا کہ جناب جو پاکستان کا نیا گورنر جنرل ہے, تو وائسرائے کا نام ختم کر کے گورنر جنرل کا سسٹم رائج کیا گیا. اور گورنر جنرل کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل قائد اعظم کو منتخب کیا گیا. اس کی اور جو ہے ہندوستان کا جو گورنر جنرل تھا فی الحال وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اعلان کیا گیا. تو 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا اور ٹرانسفر آف پاور جو تھی وہ مسلم لیگ کے ہاتھ میں دے دی گئی. اگلا جون ہے ہمارا 3 جون پلان, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. یہ ٹاپک بھی ہمارے پاس شارٹ کوسچن آنسرز کے اندر آتا ہے, تو اس کو ذرا ہم تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ جو 3 جون پلان ہے وہ تھا کیا, اس پلان کے اندر کیا کیا پوائنٹس جو تھے وہ شامل تھے. اس کو ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی 3 جون پلان کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ 22 مارچ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے وائسرائے جو تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کی یہاں تقرری ہوئی اور اس کے بعد جناب اس کو یہاں کا وائسرائے بنا دیا گیا. تو اس نے 3 جون کو ایک منصوبہ تیار کیا, اس نے جو ہے وہ پلان تیار کیا جس کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو بھائی کیا ہے یہ 3 جون پلان؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز اپوائنٹڈ ایز دا وائسرائے آف انڈیا انسٹیڈ آف لارڈ ویول, کیونکہ پہلے لارڈ ویول تھا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1945 میں وہ شملہ کانفرنس بلائی گئی تھی. اس کانفرنس کو کس نے بلایا تھا؟ لارڈ ویول نے ہی, اپنی جو اس کی کوٹھی تھی وہاں پہ بلوایا تھا. لیکن اس کے بعد لارڈ ویول کو متبادل کر کے اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس کو وائسرائے بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, تو وائسرائے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن گیا. تو ہی واز ارائیوڈ انڈیا آن مارچ 22 1947. on 3rd June 1947 he announced his plan which is called the 3rd June plan. اب اس 3rd June plan کے پوائنٹس کیا تھے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس 3rd June plan کے پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھے کہ جناب برٹش جو ہے دا سلائنٹ فیچرز, یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھئی جو 3rd جون پلان تھا اس کے سلائنٹ فیچرز کیا تھے. تو اس کے کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو اس کا یہ تھا کہ دا برٹش ول ناٹ امپوز اے کانسٹیٹیوشن بٹ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ول فریم اے کانسٹیٹیوشن. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ دا کانسٹیٹیوشن ول ناٹ بی امپوزڈ آن دا ایریاز دیٹ ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ. اوپینین ول بی sought from them if they want to set up a separate constitutional assembly. اچھا, اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس بک کے اندر یہ موجود ہیں, نوٹس کے اندر یہ موجود ہیں کہ جناب سندھ جو ہے, سندھ اسمبلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کون سا حصہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا گیا تھا. تو اب سندھ جو ہے وہ سندھ کے جو لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں ہندوستان میں ملنا چاہتے ہیں, یہ سندھ اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. NWFE میں ریفرینڈم کروائے جائیں گے. یہ سارے پوائنٹس ہم پچھلے ٹاپک میں ابھی ڈسکس کر چکے ہیں, باقی آپ نوٹس کے اندر اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ, جس کو قانون آزادی ہند کہا جاتا ہے. تو دا برٹش گورنمنٹ introduced the Indian Independence Bill in Parliament on July 4, 1947, and the Indian Independence Act was enacted after a fortnight on
July 18, the act made no reference to any new constitution for India. The act enabled the representatives of India and Pakistan to frame their own constitutions and to provide for the exceedingly difficult period of transition. क्योंकि जाहिर सी बात है ये ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला था, इसके अंदर कसीर तादाद उन लोगों की थी कि जो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, तो उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल का सामना भी था. तो in another sense, the act was a mere formal reflection of the promises made under the Lord Mountbatten's plan. अब इसके पॉइंट्स क्या थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कि भाई व्हाट वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या व्हाट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये पूछा जा सकता है. तो इसके पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट तो ये था कि भाई हिंदुस्तान को 2 डोमिनियंस के अंदर यानी 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाएगा कि पहले हिस्से का नाम हिंदुस्तान या इंडिया होगा, दूसरे हिस्से का नाम पाकिस्तान होगा. अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? वो ये था कि भाई पाकिस्तान, सिंध, सरहद, पंजाब और जो बलूचिस्तान का इलाका है ईस्ट और वेस्ट पंजाब, ये दोनों पाकिस्तान में शामिल किए जाएंगे. लेकिन बाद में जो साइरल रैडक्लिफ था उसने जो है वो एंड टाइम पे क्या किया वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो लिहाजा पाकिस्तान को जो इलाके हैं वो सिंध, सरहद, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके पाकिस्तान में शामिल किए जाएंगे. ठीक है ना? अच्छा जी, द लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच डोमिनियन शैल हैव फुल पावर टू मेक लॉज फॉर दैट डोमिनियन. ठीक है ना? यानी हर तरह से कानून साजी की उनको मुकम्मल आजादी होगी. ईच डोमिनियन वाज एम्पावर्ड टू मॉडिफाई दिस एक्ट थ्रू इट्स गवर्नर. जो गवर्नर जनरल होगा उसको ये राइट होगा कि वो मार्च 31 तक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना ले और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी असेंबलियों को मेंटेन कर ले. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर तय किए गए थे. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था और आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था. काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमने डिस्कस की है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो इससे आगे की चीज़ें थी जिसके अंदर हमारे पास इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को तो तकसीम कर दिया गया था, लेकिन जो एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी उसका प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे कश्मीर था, कश्मीर इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट. तो लिहाजा ये तय किया गया कि आइदर उसकी चॉइस है कि वो क्या चाहता है, वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है. क्योंकि कश्मीर के अंदर जो आबादी थी उसका 85% मुसलमानों पर मबनी था. 85% कश्मीर के अंदर उस वक्त मुसलमान मौजूद थे. तो लिहाजा ये कश्मीर के ऊपर रखा गया कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं. वहाँ का जो राजा था हरि सिंह डोगरा, उसके ऊपर रखा गया कि वो क्या फैसला लेता है. उसके बाद फिर क्या मामलात हुए और किस तरह से फिर कश्मीर पर कब्जा हुआ, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे. और इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया ये भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा.